ویلکم ایک ناظرین، اور اب بات کریں گے کراچی کے بچوں کی۔ کراچی میں 11ویں جماعت کے جو داخلے ہیں وہ ایک چیلنج بن گئے ہیں بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی، اور محکمہ تعلیم کی جو ناقص منصوبہ بندی ہے اس کا بھی پول جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے، ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جی مرزا صاحب بتائیے، کیا بنا 11ویں جماعت کے داخلوں کا؟ دیکھیں، اس دفعہ انہی نے تجربات کیے ہیں، جیسے 9ویں کلاس میں او ایم آر مشین سے ایم سی کیوز کے علاوہ بھی پیپر چیک کرانی کوشش کی، ڈیجٹ کی غلطی آ گئی، 70-72 ہزار بچہ فیل ہو گیا۔ پھر وہ بعد میں انہوں نے ڈیجٹ کی غلطی صحیح کی اور اس کے بعد ری چیک کر کے فوری ہمارے شور بچہ۔ یہی تجربہ انہوں نے فرسٹ ایئر ایڈمیشن میں کیا۔ اب یہ سی کیپ ہے، سینٹرلائز پالیسی جو ہے، اس میں خواتین کا نمبر 1 کالج تھا، سب کو پتہ ہے، پی سی ایس کالج فار گرلز۔ اس دفعہ انہوں نے خود یہ کیا کرتے ہیں، خود کیپ کر دیتے ہیں کہ بھائی 90% پر کیپ کر دو، 80% پر کر دو، 85% پر کر دو۔ تو اس دفعہ جو کیپ کیا وہ نمبر 1 پر کر دیا سینٹ لارنس کو، اور نمبر 4 میں پی سی ایس کو لے آئے۔ اب سینٹ لارنس میں 89% سے نیچے والی بچی اپلائی ہی نہیں کر سکتی، ایلیجبلٹی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو وہ ہے اس کی پرسنٹیج نیچے گرا دی، چوتھے نمبر پر آ گیا نمبر 1 کالج، اور وہاں ایڈمیشن بھر گئے، فل ہو گئے، اور اس میں 38 ایڈمیشن ہے سینٹ لارنس میں۔ تو یہ انہوں نے ایک جادوگری کرنے کی کوشش کی۔ مجموعی طور پر یہ جب آیا تھا سی کیپ، اس کے بعد سے یہ فیل ہو گیا۔ کالج ایجوکیشن بہت اچھی ہے، اسکول ایجوکیشن بہت بری ہے گورنمنٹ کی۔ اس کو اب کالج ایجوکیشن کو نجی اسکول کے سوداگروں کے حوالے کرنے کی سازش ہے۔ یہ سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے، اور لاجیکل بھی یہی ہے، کہ ہر آدمی اپنے علاقے کے کالج میں جا کر ایڈمیشن لے، اور جو اس کے میرٹ ہو اس کو ایڈمیشن مل جائے۔ کسی کو کوئی فیور نہیں جا رہا اس میں۔ آپ فیڈرل ایریا میں چلے جائیں، تو آپ بجائے کالجوں کی، کیسے کالجوں میں گنجائش موجود ہے، کالجوں میں جیسے یہ سینٹ لارنس ہے، یہاں پر 1000 بچی پڑھ سکتی ہے، 500 سیٹیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید جو ان کی 4-5 میں وزٹ کیا تھا، جو کمروں کی چھتیں گرنے والی ہیں، جبکہ ابھی مینٹیننس ہوئی ہے 1.5 سال پہلے، لیکن پھر بھی چھتیں گرنے والی ہیں، تو ان چھتوں کو صحیح کر دیا جائے، 2000 بچہ پڑھ سکتا ہے، وہاں پر جگہ بڑی ہے۔ تو کالجوں میں کیپیسٹی بڑھائی جائے۔ کیپیسٹی بڑھانے کے بعد اب بلاک ایم نارتھ آباد ہے، این ہے، وہاں پر فل ہے۔ تو علاقہ وائز ہے، یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے کے کالج میں میرٹ پہ ایڈمیشن لے لیں۔ پھر اگر جو بچے بچ جائیں تو وہ پھر اگر، لیکن آپ کے پاس 1.5 لاکھ کی کیپیسٹی اور ایڈمیشن 1,02,000 1,01,000 سم تھنگ لوگوں نے اپلائی کیا، تو یہ پالیسی ناقص ہے اور فیل ہو چکی ہے۔ پھر ایک صاحب نے کہا کہ صاحب اس کو تو اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے یہ اس پالیسی کا، تو ہم نے چیک کیا، کہیں بھی کوئی بل پاس نہیں ہوا۔ یہ وزیر تعلیم صاحب کے ہاتھ میں ہے، کہ جب چاہیں اس کو تبدیل کر اور علاقہ وائز کریں گے، اور پرنسپلس کو اختیارات دیں۔ اب پرنسپلس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنا مضمون چینج کرانا چاہتا اچھا، نہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو میرٹ کا اور نمبرنگ کا جو گیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائیسٹ مارکس والے بچے ہیں وہ ایک ٹاپ کے کالج میں چلے گئے، تو اس کالج کا تو سٹینڈرڈ ہمیشہ ہی ہائی رہے گا نا۔ اچھا، لوور گریڈ والے بچے، آپ نے لوور گریڈ کے تو اس کالج کا تو سٹینڈرڈ ہمیشہ ہی لو رہے گا۔ یہ کیا یہ ڈسکرمنیشن ہے نا۔ دیکھیں، اگر ایک 90% والی بچی اور ایک 70% والی بچی ساتھ پڑھ رہی ہے، تو 70% والی 90% لانے کی کوشش کرے گی۔ ہاں، آپ کہہ رہے ہو سب اس کالج میں ہوں گے ہی 90% والے، اس کالج میں ہوں گے 85%، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ فیل ہے۔ یہ اس کو ہر حال میں چینج ہونا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی کہا ہر گیا، کالج میں، اسکول میں اچھے بچے بھی، تیز بچے بھی ہوتے تھے، مائلڈ بچے بھی ہوتے تھے۔ ایجوکیشن کے افسران کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں کہ بہت لوگوں نے جان لگائی ہے اس کو تبدیل کرنے کی، تبدیل نہیں کر سکے۔ کوئی کہہ رہا 2000 سے، کوئی کہہ رہا 2008 سے۔ اگر 2000 سے بھی مان لیتے ہیں، نعمت اللہ خان صاحب نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کراچی میں، اور یہ فیل ہے، اور اس پر ہر سال کرایہ ہوتی، لیکن جیسے ہم نے موومنٹ چلائی ہے ایسے آج تک کوئی نہیں بولا، اور اس میں پراسرار خاموشی ہے۔ جو سیاسی سماجی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے صرف میڈیا ہے جو اس پر بات کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، باقی کوئی نہیں کر رہا۔ کسی نے ایک بیان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا بچوں کے ساتھ۔ اور النور کالج والا جو بچہ ہے، اس کو اٹھا کر آپ نے جو ہے وہ منیر میں ایڈمیشن دے دیا۔ اب النور سے بچی کیسے جائے گی؟ زیادہ مسئلہ بچیوں کا ہے،
اور بچیوں کو زیادہ شوق ہے پڑھنے کا, آپ کو پتہ تو ہے. حالانکہ ایجوکیشن لوکل ایجوکیشن ہونی چاہیے, علاقائی سطح پہ علاقوں میں کالج کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس علاقے کے بچے اس میں پڑھیں. کراچی 65 ممالک سے بڑا ہے شہر ہے, 65 ممالک سے بڑا, 65 ہے یا 66 ہے. آپ وہاں پر تو یہ پالیسی نہیں کر سکتے نا. یہ پالیسی آپ کی دادو میں چل سکتی ہے, یہ پالیسی آپ کی میر بخاص میں چل سکتی ہے کہ فاصلہ کہیں بھی سے کہیں بھی جائیں 15 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں پر تو جانے کے لیے آپ کورنگی سے اورنگی جانے کے لیے 2 گھنٹے لگتے ہیں. اور کوئی اپنی اس کراچی کے اس میں کہ کبھی بارش ہو گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, ٹریفک جیم ہو گیا, تو کوئی اپنی بچی کو بھیجے گا اتنی دور؟ یا خود چھوڑ کر جانا افورڈ کر سکتا ہے؟ نوکری کرے باپ, نوکری کرے, وہ کہے گا یار میں 500 روپے ڈیلی جو ہے پیٹرول کے خرچ کروں گا, 2 لیٹر پیٹرول خرچ کروں گا. تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ 500 روپے کے 15,000 روپے مہینہ دے گا پڑوس کے کالج کے اندر 12,000 روپے پر. یہ سازش جو ہے, یہ سازش ہے, یہ اچانک نہیں ہوا ہے. تو کراچی کے بچے تو پھر آگے جائیں گے کیسے؟ کیسے جائیں گے؟ میڈیکل میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, کمپٹیشن کا ایگزام کیسے دیں گے, ڈاکٹر کیسے بنیں گے, انجینئر کیسے بنیں گے؟ ضرورت کیا ہے کراچی کے بچوں کو؟ یہی ہے نا, ثابت یہ کیا گیا کہ آپ پڑھتے تھے نا, ایک پڑھی لکھی قوم تھی کراچی میں. آپ پورے ملک میں کہیں بھی چلے جائیں, پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں, لوگ جب سنتے تھے کہ آپ کراچی والے ہیں تو وہ فوراً رکھ کے یہ پڑھا لکھا ہوگا. تو یہ لیبل آپ کے اوپر سے اتارنا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو گئے. آپ لیبل لگانا شروع کر دیا کہ کراچی کے لوگ جو ہیں گٹکا خور ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے. فوڈ پانڈا کا کام کرتے تھے بچے, رائڈر کے کام پہ چلے گئے تھے. گریجویٹ MBA 3.6 GPA والے بچے رائڈر کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ ان کا سارا بزنس انٹرنیٹ بیس ہے. انٹرنیٹ ختم ہو گیا, اب وہ بیچارے بھی بے روزگار گھوم رہے. وہ زیادہ نہیں لیکن 25-30 ہزار روپے مہینے کے بنا لیتے تھے. اب وہ بھی انٹرنیٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے, اور یا کال سینٹرز میں رات کو پوری رات کال سینٹرز چلتے تھے, کام ہو رہا تھا, وہ بھی سارے بند ہو گئے ہیں تقریباً. نیٹ کی اسپیڈ ہی کوئی نہیں ہے. اور IT منسٹر کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ VPN چلا رہے ہیں, اس سے اسپیڈ کم ہو گئی. VPN سے اسپیڈ کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ کراچی کی جو ایجوکیشن ہے, اب آپ نے ابھی ایک پیکیج چلایا, اس پیکیج میں آپ نے بتایا کہ وہ جو دادو کے علاقے کے اسکول ہے, وہ جو وزیر تعلیم صاحب نے کہا تھا نا کہ 20,000 اسکول, 4,700 اسکول, 40,700 اسکول ہیں اور 20,000 اسکول بہہ گئے ہیں. تو اس کو ویڈیو کو اور آپ کا یہ پیکیج دیکھ کر تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ سیلاب میں نہیں بہے ہیں, وہ کرپشن میں بہہ گئے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لاکھ بچوں کے لیے واک کر رہے ہیں کہ 6 لاکھ نئے بچے ہم ایڈمیشن دیں گے. وہ بھائی پہلے پرانے پالیسی یہ سمجھ میں نہیں آتی کیسی. ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم نئے انرولمنٹ کریں گے, نئے بچے لائیں گے, اور ایک طرف جو آلریڈی ریسورس ہے اس کو بھی ضائع کر. دیکھیں انرولمنٹ آپ دیکھیں, اس نے بتایا بندے نے, جو پاور صاحب تھے, انہوں نے بتایا کہ 2,000 بچے انرول ہیں. آپ 84,700 روپے خرچ کرتی ہے ایجوکیشن پر ایک بچے کی. تو جب 6 لاکھ بچے مزید آ جائیں گے تو وہ بجٹ بڑھ جائے گا. وہ پیسے جو نہیں, بجٹ بڑھ گیا نا. پہلے 262 ارب روپے تھا, پھر 300 کچھ ارب روپے ہوا, اس دفعہ 517 ارب روپے ہے, ڈبل سے بھی زیادہ ہوگا. تو اب وہ, اور پھر فارن فنڈنگ الگ ہے, جو امداد آ رہی ہے وہ الگ ہے کہ 20,000 اسکول بہے گا, امداد دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ابھی ہم نے ایک اسکول اڈاپٹ کرایا ایک NGO سے. صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر 2,000 بچوں کی گنجائش ہے, اور اتنی بری صورتحال ہے اسکول کی کہ اب آدھے اسکول کے اوپر تو چائنا کٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اچھا, جیسے وہ بتا رہے تھے قبضہ ہوا, تو یہی ہے کہ عوامی کہہ رہے ہیں وڈیرے قبضہ کر کے. اور نعرہ آپ کا ہے کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ. تو وہ 6 لاکھ بندے جو انرول کرنے ہیں وہ آپ ملٹیپلائی کر لیں کہ اگر 84,000 کا 1 لاکھ روپے رکھ لیں تو 1 لاکھ کا 6 لاکھ سے ملٹیپلائی کریں گے تو اربوں روپے کی رقم ہے, 60 ارب روپے کی رقم تقریباً بنتی ہے. تو یہ مزید بجٹ کے لیے ٹھکانے لگانے میں کام آ جائے گا. اسکولوں کی صورتحال ہم نے اور واک کی ہے, اس کے اوپر ملیر میں واک کی ہے وزیر تعلیم صاحب نے. تو ہم نے بھی پلان کیا کہ ہم کراچی کے اسکولوں کا, سرکاری اسکولوں پر ہم بھی ایجوکیشن واک کریں, اور ہم اسکول ٹو اسکول جائیں اور جا کر بتائیں کہ یہ صورتحال ہے. 253 یا 257 اسکول ہمیں ایجوکیشن فاؤنڈیشن والوں نے بتایا کہ بالکل بند پڑے ہیں سرے سے, جیسے یہ بند پڑا تھا اسکول. صرف کراچی میں یا پورے سندھ میں؟ صرف کراچی میں. اتنی بڑی فگر ہے. اور جب اڈاپٹ کرنے کے لیے جاؤ تو اس کے اڈاپشن کی اتنی ورس کنڈیشنز ہیں کہ آپ ٹیچر کو کچھ نہیں کہہ سکتے. مینٹیننس کا جو پیسہ آئے گا اس میں سے آپ نے ہمیں بھی حصہ دینا ہے.
آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں. اب ٹھیکیدار کو جائے گا اس میں سے 40% ٹھیکیدار 40% تھوڑی لگائے گا, 20% لگائے گا, یعنی 1 کروڑ کا بجٹ ہوگا تو ہوگا. اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ایک لیکچرر کے ٹرانسفر کے لیے ایجوکیشن والے جو ہیں وہ ابھی ایک 5-5 لاکھ روپے لے رہے ہیں, مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے, اور لیکچررس کمپلین کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس ہیں لیکچرر ایسوسیشن کے, ان سے پوچھ لیجیے گا. دوسرا اب یہ ہے کہ ایک صاحب کا بائی پاس ہوا, میڈیکل کا بل لینے کے لیے گئے, جو فیسلٹی ہے میڈیکل کی, اس نے کہا جی آپ اگر 15% نہیں دو گے تو وزیر تعلیم بولے کوئی بھی بولے ہم بل پیمنٹ نہیں کریں گے. یعنی میڈیکل ابھی سے نہیں چل رہا ہے یہ سلسلہ, شروع سے تو اب اتنی کرپشن جب آپ کے محکمے میں ہے, وہ جو بتا رہے ہیں ٹی او صاحب وہ کہ لوگ بھائی بند یہ وہ دوسرا آن رول اسکول ہیں, وہ بھی وزیر تعلیم صاحب, وہ 20,700 اسکول جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی آن رول ہیں. تو پہلے اپنے پرانے بچے تو صحیح طریقے سے پڑھا لیں. لوگ یہ جو وہ دکھا رہا تھا کہ لوگ باہر درس کے نیچے بیٹھے پڑھ رہے ہیں, یہ تو 90% سندھ کے اس کو میں آپ کے چینل کے توسط سے سندھ میں اندرون سندھ میڈیا اور این جی اوز سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جیسے یہ پاور صاحب نے سارے فیکٹس اینڈ فگر جمع کر کے ایک ریسرچ رپورٹ بنائی, یہ آپ بھی بنائیں, کیونکہ وزیر تعلیم سندھ کو پڑھائیں اور سندھ کو بڑھائیں یا نہیں بڑھائیں, لیکن آپ نے تو بڑھانا ہے نا سندھ کو, آپ نے تو کرنا ہے نا. دیکھیں میں سندھ میں پیدا ہوا ہوں, سندھ کا رہنے والا ہوں, حیدرآباد کا رہنے والا ہوں, میں سن آف سوائل ہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں سن آف سوائل ہوں, میں اسی سندھ میں, اور میری شناخت یہی ہے, میرا شناختی کارڈ یہیں پر ہے, میرا دادا باپ یہیں دفن ہے, میں بھی یہیں دفن ہوں گا. تو آپ یہ ذمہ داری لیں, اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ پر, جو 16 سال سے گورنمنٹ بیٹھی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں. آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا, اور اگر نہیں کر آپ این جی او لے لیں, این جی او چلائیں. جب این جی او چلائے تو 517 ارب کا بجٹ کہاں جائے گا بھائی, جب ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ابھی جو ہم نے اسکول اڈاپٹ کیے ہیں اس میں انہوں نے, ہم نے نہیں کیے, ہم نے کسی این جی او سے اڈاپٹ کیا. وہ وہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام بھی, جنگل بنا ہوا اسکول, کلاس رومز جو ہیں وہ کھنڈر بنے ہوئے, یہ ساری صورتحال ہے. تو صورتحال میں ہمیں ذمہ داری لینی پڑے گی. دوسری طرف جو ہے پرائیویٹ اسکول والوں نے جب دیکھا کہ نجی تعلیم سرکاری تعلیم ختم ہو گئی تو انہوں نے انت کر دیا. ابھی ایک صاحب ہے نوید پانی, جی پانی آپ پی لیں. تو ناظرین ندیم مرزا صاحب صورتحال بتا رہے ہیں اور آپ بھی اس پہ لائیو کر سکتے ہیں. ابھی تو خیر ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کسی اگلے شو میں ضرور بات کر سکتے ہیں. اور سلمان رضا کے بعد جو ہے ایک نوید علی شاہ صاحب ڈائریکٹر آئے, ڈائریکٹر انسپیکشن, ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے ایک لیٹر کیا کہ بھائی پرائیویٹ اسکول یہ سارا کچھ نہیں کریں, اس طریقے سے نہیں کریں. تو اس کے اوپر سب نے واویلا کیا پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے, اور اس کے بعد منسٹر کو خط بھی لکھ مارا ایک. اور نوید علی شاہ, کیونکہ نوید علی شاہ ڈائریکٹر ہے, فل فلیش ڈائریکٹر ہے, 19 گریڈ کا ہے. رافعہ ملہ صاحبہ بھی 19 گریڈ کی ہیں, اور جو ڈی جی ایکٹنگ ڈی جی وہ بھی 19 گریڈ کا ہے. تو 3 19 گریڈ کے آفیسر آ گئے. ایک 20 گریڈ کا آفیسر آیا تھا, اس کو تو آپ کو پتا ہے کیا حشر کر کے نکال دیا. اب یہ نوید علی شاہ کے آنے سے جو لوگ غیر فعال ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ فعال اگر ہو گیا, تو اب پوری پرائیویٹ ایسوسیشنز اس کے پیچھے لگ گئی ہیں کہ اس کو ہٹا دیں, کہ وہ بندہ ہٹ جائے. اور دھڑلے سے, میں نے آپ کو ویڈیوز بھی شیئر کی تھی, دھڑلے سے دکان لگا کر, پہلے تو یہ تھا نا چھپ چھپا کر اسکولوں کے اسٹیشنری سے, آصف بک ڈپو سے لے لو, فلاں سے لے لو, ماریا سے لے لو, غنی سن سے لے لو. اب تو کراچی پبلک اسکول نے کسی بھی اسکول کو اس دفعہ اتھارٹی نہیں دی, کسی بھی دکان کو خود ہی بیچ, اور انہوں نے کہا ہم خود بیچیں گے. اپنی فیکٹری لگائی کورنگی میں انہوں نے یونیفارم کی. اچھا ہاں فیکٹری ہے, پوری فیکٹری ہے, جس سے جانا, ہاں پہلے سے ہے. اچھا, وہ پہلے وہ اپنے یونیفارم لے کر کمیشن پہ بکواتے تھے. اب انہوں نے کہا وہ 350 روپے جو کمیشن دیتے ہیں یونیفارم کے اوپر, وہ بھی خود لے لیں. اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں, میں نے ویڈیوز بھجوائے آپ کے, اور وہاں پر رش لگا ہوا, اور پیرنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں, لائن لگا کر لے رہے ہیں. کیونکہ وہ مطلب 99.9% پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیر از نو ریٹ, کوئی ریٹ نہیں ہے. اسکول آپ نے کہا بند کر لو, 15 اگست تک سب نے اسکول کھول دیے. آپ نے کہا کہ آپ یہ کاپیاں کتابیں نہیں بیچو, سب کا. اب تو واؤچر کے اندر ہیں. ایس ایم پبلک کے میں نے 3 واؤچر ڈالے ہیں, فروبلس کا ڈالا ہے, اور سالانہ فیس جو کا اپروول سارے ختم ہو چکے ہیں 2024 میں جون میں.
وہ سارے جو ہے جون میں جب جس کی رجسٹریشن ایکسپائر ہو رہی ہے وہ سب لوگ سالانہ فیس لے رہے ہیں 1 to all. تو کوئی ریٹ نہیں ہے. سرکاری تعلیم کی آپ حالت دیکھ لیجئے, نجی اسکولوں کو کنٹرول کرنے کی, اور نجی اسکول مانتے بھی نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. جو ریگولیٹر ہے وہ فیسیلیٹیٹر ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے ان کو پتہ ہے. ہم بھی اگر کمپلین کرتے ہیں, ایون میرے تو نمبر ہی بلاک پہ لگا دیے. اچھا ہاں, ہم کوئی کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ کمپلینٹ پہلے انٹرٹین کچھ تھوڑی بہت ہو جاتی تھی. اب ہمارے پاس جو ہے وہ دن میں سینکڑوں وہ ہیں, اور وہ جو پورٹل بنایا ہے. پھر والدین کی نمائندگی کون کرے گا, بچوں کی نمائندگی کون کرے گا اگر آپ سے؟ مظاہرے کرنے پڑیں گے, کورٹ میں جانا پڑے گا, سارا کچھ کرنا پڑے گا. والدین ڈرتے ہیں, اپنے نام سے کمپلینٹ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی کمپلینٹ کر دے تو اس کو اسکول کے ساتھ اسکول میں اس سے جو ہے چھوت کا سلوک کیا جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ ہمارے شور مچانے پہ اب نکالتے نہیں ہیں, تو اب یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہر ٹیچر اس بچی کو یا بچے کو تنگ کرتی ہے. تمہارے ابا کو بہت شوق ہے کمپلینٹ کرنے کا, یہ اماں کو بہت شوق ہے, تو وہ نہیں کرتے ہیں. اب وہ تو گرپ ان کی ہے نا. یہ تو دیکھیں, والدین کی کمپلینٹ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن کے شور مچانے سے یہ نہیں ہوگا. ہم نشاندہی کر سکتے ہیں حکومت کو, یہ کام تو اس نے کرنا ہے, گورنمنٹ کا کام ہے نا, گورنمنٹ کرے گا نا. اب کتنے بچے ہمارے وجہ سے جو کمپلینٹ کریں گے, کتنے کریں گے. ہوئے ہیں لوگوں کے مسئلے, ڈیلی بیسس پر حل ہو رہے ہیں, لیکن ہر پیرنٹ تو ہمت نہیں کرتا نا کہ اپنا ٹائم نکالے, اسپیئر کرے اسکول والوں سے. ابھی ایک اسکول کے اندر آپ کے پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی, اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کا مسئلہ تو حل کر دیتا ہوں, کہ آپ سے اینول چارجز نہیں لیتا ہوں, لیکن آپ جو ہے یہ پوسٹ ہٹوا دیں اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن سے, اور پلس یہ کہ دوسرے پیرنٹ کو میں نہیں کروں گا, باقی سب سے لوں گا, آپ کا کر دوں گا. یہی ڈائریکٹریٹ کرتا ہے. مجھے صرف ڈائریکٹریٹ ایک خط دکھا دے جو اس نے والدین کو جواب میں لکھا ہو کمپلینٹ کے. نہیں, جواب بھی نہیں دیتے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے رضوان اختر شاہین کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. آپ اگر کسی ایشو کی نشاندہی کرنا چاہیں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.